پر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آئیے ان کی جو عملی زندگی میں، عمل سے مراد یہ نہیں کہ خود انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہو اور کوئی جماعت بنائی ہو، کوئی تحریک اٹھائی ہو، نہیں، لیکن یہ کہ کچھ راستے دکھا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے تم یہ سنبھالو، تم یہ سنبھالو، تم یہ سنبھالو، اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پیشین گوئی دے دی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم اسٹیٹ قائم ہو کر رہے گی۔ یہ گویا کہ اس میں ایک مثبت انجیکشن تحریک مسلم لیگ میں لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نہ عوامی جماعت تھی، نہ اس میں احیاء اسلام کا کوئی سوال تھا، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے تھے، یہ دور بنو امیہ اور یہ دور بنو عباس اور یہ دور آل سلطان آل عثمان، اس کے دور میں جو کردار مسلمانوں کا سامنے آیا ہے بادشاہوں کا، اس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے۔ ہم ان داغوں کو ہٹا کر، دھو کر اور اصل دھبے ہٹا کر اصل چہرہ جو ہے اسلام کا یعنی خلافت راشدہ والا، اس کو دنیا میں دوبارہ پیش کر سکیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا سوزے درو۔ اس کے لیے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون آدمی اس معاملے میں ہے جو کچھ کر سکے۔ ان کے نگاہ جمی کے ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے محمد علی جناح۔ لیکن وہ محمد علی جناح کافی طویل عرصے تک بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی، میں جناح کہہ رہا ہوں، قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، مسٹر محمد علی جناح نے سر توڑ کوشش کی کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی چیزیں ایسی طے ہو جائیں کہ جس میں مسلمانوں کا تشخص جو ہے اس کو ضمانت مل جائے، کوئی ایسے حقوق کا ایسا خاکہ، ایسا دستور جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان متفق علیہ ہو جائے، جس سے مسلمانوں کے جو آئینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق ہیں وہ ان کو کوئی گدن نہ پہنچے۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے بالآخر، اور مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ سنایا ہے ان کا کہ اس زمانے میں جب کہ وہاں جا کر انہوں نے لندن میں پریکٹس شروع کر دی تھی، تو وہاں ایس ایم اکرام صاحب، شیخ محمد اکرام جو مصنف ہیں آب حیات موج اور روض حیات، ان کتابوں کے جو ہے، تو ان نے جا کر ملاقات کی۔ وہ پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں اس وقت۔ ان کا کہ جناح صاحب آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ مسلمانان ہند کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ جواب سنیے، ہندوز آر انکورجبل، ہندو تو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوششیں کر کے دیکھ لی، ہندوؤں نے مجھے خطاب دیا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اتحاد کا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں مایوس ہو گیا ہوں، ہندوؤں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو بات ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح کرتا ہے، شام کو ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے۔ اب میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ یہ جواب تھا جناح کا۔ لیکن 1932 میں، دیکھیں 37 کے اندر خطبہ دیا ہے، 32 میں گئے ہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، اور وہاں انہوں نے علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہی انجیکشن جو ہے احیاء اسلام کا، کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں چاہیے خطہ زمین۔ آپ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کا ایک نمونہ دنیا میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ بات اصل میں جو میں چاہتا تھا کہ واضح ہو جائے کہ یہ اصل میں مثبت انجیکشن مسلم لیگ میں دے کر، اور پھر قائد اعظم کو، اب جو اس کے بعد قائد اعظم بننے والے تھے، اس لیے کہ سن 35 میں وہ واپس آئے ہیں، اور پھر انہیں تا حیات صدر نامزد کیا گیا ہے، لائف پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، اور پھر انہوں نے اسلام کا راگ الاپا ہے پورے ہندوستان میں۔ بلکہ میں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور وہ کوئی توہین آمیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جیسے قوالی میں تکرار ہوتی ہے، تکرار، اس طرح تکرار کے ساتھ جو قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے راگ الاپا ہے، اسلام، اسلام، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین، ہمارا تمدن، ہمارا دستور۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے دستور؟ ہمارا دستور تو 1400 برس پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ سارا وہ تھا جس نے کہ پاکستان بنوایا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی۔
اس قومی تحریک میں شمولیت کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے پھر قومی تحریک تو نہیں اٹھ سکتی تھی، آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا حصہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ چھلنی لگا دیتے تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی، وہ تو اسی بنیاد پر چل سکتے تھے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تمہارا نام مسلمانوں والا ہونا چاہیے، محمد حسین ہونا چاہیے، علی محمد ہونا چاہیے، جو بھی ہو نام تمہارا مسلمانوں والا ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہ تحریک تھی خالص ایک قومی تحریک، مسلمان قومیت کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک۔ اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس تحریک ہی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور اس تحریک کے ضمن میں علامہ اقبال نے، یہ جو آخری زندگی کے سال ہیں ان کے 35 سے لے کے 38 تک، علالت کے سال ہیں، بیماری کے سال ہیں، یہ کوئی اب ان کی صحت جو ہے اعلیٰ نہیں تھی، پھر بھی دن رات کوشش کی ہے مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ کے ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ لیڈر وہ جانتے تھے کہ دینی کا رول جو ہے وہ صرف جناح پلے کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اسی لیے وہاں جا کر جناح سے کہا کہ آؤ واپس خدا کے لیے اور سنبھالو یہ نیا جو ہے جو مسلمانوں کی ہے، قومی جو ہے کشتی ہے، اس کو منجھار میں سے نکالو، تم نکال سکتے ہو۔ واپس بلایا ہے، وہ قائد اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے، کہاں اقبال کہاں الیکشن۔ پھر یہ ہے کہ وہ 1935 میں جو مسلم لیگ کا جو پارلیمانی بورڈ تھا کہ نمائندوں کے انتخابات کے لیے جو بھی پارلیمانی بورڈ بنا کرتا ہے، قائد اعظم کی پرسنل ریکویسٹ پر انہوں نے اس کی رکنیت بھی قبول کی۔ یہ ایک حصہ ہے قومی مسائل، اس کا حل مسلم لیگ، اس کی قیادت محمد علی جناح قائد اعظم، اس کے ساتھ ادنا کارکن۔ دوسرا حصہ اب تھا معاملہ اسلام کا احیاء۔ یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر 100% طور پر واضح ہو گئی تھی کہ محض ایک قومی تحریک کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام ناممکن ہے۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، احیاء ایمان کی ایک تحریک، اور وہ بھی بذریعہ قرآن، قرآن کا فہم، فکر، پیغام، فلسفہ عام کیا جائے۔ اور کن کے لیے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ ایک ہے ایمان کا نعرہ عوام کے لیے، ان کے لیے وعظ جذباتی انداز میں، ان کو آپ صحابہ کے واقعات سنا کر بھی ان کا خون گرما سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے واقعات سنا کر بھی ان کے اندر کچھ ایک ربق جو ہے وقتی طور پر روحانیت کی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ پڑھے لکھے لوگ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، if they don't come to believe in Islam, and this belief has to be real conviction، اس وقت تک اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک قوم بن سکتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ملک بن سکتا ہے، جیسے کہ اور بہت سے ملک دنیا میں پہلے سے موجود بھی تھے، وہ محکوم بھی تھے، نیم محکوم بھی تھے۔ ایران کبھی بھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، اسی طریقے سے مصر بھی کبھی براہ راست محکوم نہیں ہوا، ہم تو براہ راست محکوم لوگوں میں سے تھے، اور بھی ممالک تھے جو براہ راست محکوم ہوئے۔ لیکن بہرحال اسلام کا احیاء جو ہے اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں میں ریئل ایمان پیدا کرنا۔ اس قرآن کو جب تک کہ عام نہیں کیا جائے گا، اس کو جب تک نہیں پھیلایا جائے گا، تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر سکیں کہ جو کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ فاش گویم مانچے در دل مزمرست، ان کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ ترجمہ بھی کرنا چاہیے مجھے۔ اگر تم چاہتے ہو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا تو دیکھو سوائے قرآن کے کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے تو بارہا عرض کیا ہے کہ میرے تو 5ویں جماعت کا میں طالب علم تھا جب میرے دماغ کی کچھ سب سے نچلی سطح کے اوپر ایک شعر اقبال کا چپک گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتاب زندگی۔ اگر اٹھنا ہے شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اے قوم، اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اگر اٹھنا ہے تو یہ عصائے موسوی،
یہ کتاب زندہ، یہ قرآن مجید تمہاری بغل میں موجود ہے، خدا کے لیے اس کی طرف رجوع کرو۔ فاش گویا ماں سے در دل مزمرست، صافی کہہ دوں جو کچھ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ کیا ہے پھر؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جو صفات اللہ کی ہیں وہی اس کتاب کی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ایسے ہی اس کتاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے اللہ کی ذات الحی القیوم ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے۔ جیسے اللہ کلام کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے یہ قرآن تم سے کلام کرے گا۔ چوں بجاں در رفت جان دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن سے اور وہ سے ہو کر قلب تک بھی پہنچ گیا، یہ جہاں سے قرآن سراج کر رہا ہے، چوں بجاں در رفت جان دیگر شود، وہ اندر اس کے انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، یہ چینج باہر سے نہیں آئی ہے، زبردستی تھوپی نہیں گئی ہے، اٹ ہیز کم فرام ود ان۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ غلغلہ اور یہ غلغلہ اور اس کی آواز تو جس شد و بد کے ساتھ، اس کے لیے تو میری کتاب کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال اور ہم، وہ جس کا میں نے ذکر کیا، ماء و اقبال ڈاکٹر علی شریعتی کی، اور علامہ اقبال اور ہم، یہ میری کتاب، اس کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب وقت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر نہ کروں تو بات جو ہے وہ بہت ادھوری رہ جائے گی۔ اس قرآن کی تعلیم کے لیے خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ چنانچہ جب چودھری نیاز علی خان صاحب مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک بڑے زمیندار تھے، راجپوت، اور سرکاری ملازم بھی تھے، ایس ڈی او تھے نہر میں، وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آئے اور علامہ سے ملے، خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اب فارغ بھی ہوں، میرے پاس زمین بھی کافی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، میں کوئی دین کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا اچھا ایسے کرو کہ یہ شہری زندگی سے دور، شہری علائشوں سے پاک، دیہاتی ماحول میں، خوشگوار ماحول میں، فطرت سے قریب تر ماحول میں ایک ادارہ قائم کرو، جہاں پر ایسے نوجوانوں کو لا کے رکھا جائے، گریجویٹس کو جو بی اے کر چکے ہیں، اور بی اے یاد کیجئے 1937-38 کا بی اے جو ہے وہ آج کا بی اے پر قیاس نہ کیجیے گا، وہ بی اے جو ہے وہ کس سطح کا ہوتا تھا، آج اس وقت کا میٹرک جو ہے آج کے ایم اے سے بڑھ کر زیادہ جو ہے واقف ہوتا تھا، انگریزی زبان سے بھی آج کے ایم اے سے زیادہ بڑھ کر واقف ہوتا تھا اس زمانے کا میٹرک۔ بہرحال گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ پٹھان کوٹ ریلوے اسٹیشن سے پہلا اسٹیشن ہے سرنا، اور سرنا کے قریب ان کی زمین تھی، وہاں اس نے زمین ایک وقف کی، کافی بڑا رقبہ، ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا گیا ادارہ دارالاسلام۔ اب اس کے بعد کہا فرمائیے اب کیا کریں؟ کہنے لگے اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ، جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے۔ ہمیں تو گویا کہ ہندوستان میں تو علامہ کو اس وقت کوئی نظر نہیں آیا جو انگریزی پر بھی اتنی دسترس رکھتا ہو کہ گریجویٹس کو مطمئن کر سکے اور انگریزی میں پڑھائے۔ اس لیے کہ اس وقت کی ایک ذہنیت بھی خاص تھی، وہ جس کو اکبر الہآبادی نے کہا ہے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے۔ جب تک انگریزی میں آپ یہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بات مؤثر نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے خط لکھوایا کہ اچھا، مصطفیٰ المراغی اس وقت ہوتے تھے ریکٹر یہ جامعہ الازہر کے، انہیں خط لکھوایا، اس کا میں آپ کو کوٹیشن سنا رہا ہوں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجے کی ذہنی صلاحیتیں ہوں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو، نیز انقلابات حاضرہ سے بھی واقف ہو، مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ، حکمت، اخلاق، سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے، تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے سے
تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کر سکیں۔ یہ خط لکھا مراغی صاحب کو کہ آپ اپنے ہاں سے کوئی عالم ایسا ہمیں دے دیجئے۔ ان کا جواب آ گیا ہمارے پاس ایسا کوئی عالم موجود نہیں، لہذا اسکیم وہیں کی وہیں رہ گئی۔ لیکن ذہن سوچ جو تھی علامہ کی وہ میں نے چاہا کہ آپ پر واضح ہو جائے۔ اگرچہ یہ کہ وہ عمارات جو بن گئی تھی بعد میں کام آ گئیں، وہ تیسرے سلسلے کی بات ہوگی جو میں بیان کروں گا کہ اس میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی 1941 میں تو اس کا پھر مرکز قائم رہا اسی علاقے میں، اسی جگہ پر، اور وہ عمارات اس کے کام آئی ہیں تقسیم ہند تک، وہیں پر جماعت اسلامی کا مرکز قائم رہا ہے۔